وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 266۔ ایودو، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنتن، کہ ہو اس کا ایک باغ۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ امیجن کیجئے ایک باغ، خوبصورت باغ، اس میں کھجوروں کے درخت، انگوروں کی بیلیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ کتنا خوبصورت ایک باغ کا منظر ذہن میں آتا ہے کہ کھجوروں کے درخت ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، خوبصورت باغ۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں۔ تو ایک خوبصورت گارڈن جس میں ہر طرح کے پھلوں کے درخت ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، کتنا خوبصورت باغ ایک ذہن میں آتا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، یعنی جس بندے کا وہ باغ ہے اب اس کو بڑھاپا پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا، جب ہم ایک پودا لگاتے ہیں اس کی کتنی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، ٹائم پہ پانی دینا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا، پھر کہیں بہت ٹائم لگتا ہے، کہیں جا کے وہ پودا ایک درخت کی شکل بنتا ہے، تو اس میں بہت سال گزر جاتے ہیں۔ تو ایک شخص جس نے ایک باغ لگایا، اس نے کتنی اس میں محنت کی ہوگی، کتنی مشکل اس نے اٹھائی ہوگی، اور اب وہ باغ بالکل جب ریڈی ہے تو اس کو اب بڑھاپا پہنچ گیا، وہ بندہ بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ، اولاد ہو، ضعفاء، کمزور۔ اب وہ بندہ خود بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ ابھی کمزور ہے، یعنی چھوٹی ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، خود وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور باغ اس نے خوبصورت لگایا ہے۔ فَأَصَابَهَا، پھر پہنچے اس کو، اعصار، ایک بگولا۔ اعصار کہتے ہیں جس کو آپ ٹورنیڈو کہتے ہیں، وہ بگولا جیسے جس میں گول گول ہوا گھومتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک ایسے ایک بگولا سا ہوتا ہے، اور وہ بگولے کے اندر کوئی چیز آ جائے تو وہ ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے۔ فیہ نارون، اور اس میں آگ ہو، یعنی تپش سے بھرا ہوا، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے لو ہوتی ہے نا، گرم ہوا، لو، جب گرمی، بہت شدید گرمی ہو اور لو چل رہی ہو تو آپ کے چہرے پہ کیسے تپش محسوس ہوتی ہے جب وہ منہ پہ لگتی ہے، تو وہ اتنی گرم ہوا ہے کہ آگ کی مانند ہے، یعنی اس میں آگ کا مطلب ہے کہ اتنی گرم ہوا، لو کی مانند ہوا جس میں آگ۔ فاحترقت، تو جل جائے، یعنی وہ باغ جو اس بندے نے لگایا، محنت کی، ساری عمر اس نے لگائی اس کو گرو کرنے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں، اب وہ باغ بالکل ریڈی ہے، ہرا بھرا گرین گارڈن جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس میں کھجور کے درخت ہوں، انگور کی بیلیں ہوں، نہریں اس میں بہہ رہی ہیں، مگر وہ خود شخص بوڑھا ہو گیا اور ایک بگولا آیا اور وہ اس سارے باغ کو اس نے جلا دیا۔ اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہے ہیں کن لوگوں کی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اب آپ اس آیت پہ ذرا غور کریں۔ یہ مثال اس شخص کی دی جا رہی ہے جس نے دکھاوے کے لیے نیکیاں کیں، جس نے شہرت کے لیے نیکیاں کی، جس نے لوگوں کو اذیت دی، احسان جتایا اور اپنے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ اس نے گویا ایسے کیا کہ ایک خوبصورت باغ لگایا، جیسے کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں پر جو چیز بھی بوئیں گے وہ آخرت میں اس کا پھل ہمیں ملے گا، ہم یہاں جو کام بھی کریں گے وہ ہمیں آخرت میں نظر آئے گا، اس کا پھل، اس کا ثمر،
اس کا نتیجہ ہم آخرت میں لیں گے۔ تو اس دنیا میں جن لوگوں نے نیک اعمال محض دنیا کی شہرت کے لیے یا دکھاوا کرنے کے لیے کیے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں کہ جس بندے نے ایک بہت محنت سے باغ اگایا۔ کیونکہ جب آپ دکھاوا کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ اس میں محنت ہوتی ہے انسان کی، مگر ان کی ساری محنت ضائع جائے گی، کیونکہ آخرت کے لیے کی ہی نہیں۔ اگر تو انسان نے اپنی محنت، اپنے نیک اعمال آخرت کے لیے کیے ہوں تو وہ آخرت میں ان کو دیکھ لے گا، لیکن اگر دنیا کے لیے کیے یا دنیا میں شہرت پانے کے لیے کیے تو وہ سب کا سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، اس کا آخرت میں کوئی اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ اگایا گیا، مگر وہ ایک بگولا آیا اور سارے کے سارے باغ کو جلا کر لے گیا، وہ خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے کہ دوبارہ اس کو گرو کرے۔ یعنی آخرت میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے تو اس وقت وہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہوگا۔ وہ مطلب بڑھاپے سے مطلب یہ کہ وہ اینڈ ہے اس کی لائف کا، اس کے بعد اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے، اس کو کوئی چانس نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ سے گرو کر سکے، اور اولاد بھی چھوٹی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ وہ کوئی بھی اچھے کام کرنے کا۔ تو آخرت میں کوئی جزا اس کو، کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا، کوئی ریوارڈ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کا دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ ہم سب کو یہاں پر اس آیت پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ہمیں ان کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، مگر مرنے کے وقت اگر کوئی ایک ایسا غلط کام ہو جائے، اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع جاتی ہے۔ ہم نے نیکی کی، ہم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن کیا ہوا؟ کہیں پر بیٹھ کے اس کا تذکرہ کر دیا شہرت کے لیے یا دکھاوے کے لیے، یا منہ سے نکل گیا، اس میں کیا ہوا؟ ہمارا سارا نیکی کا جو اجر ہے وہ ضائع گیا۔ کیونکہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، دکھاوا کر دیا ہے، تو نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تبھی کہتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے مگر اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو خالص رکھے، اور ہم جو بھی نیک اعمال اس دنیا میں کریں، آخرت میں اس کا بدلہ ہم دیکھیں، اور آخرت تک وہ ہمارے بچے رہیں، محفوظ رہیں ہمارے نیک اعمال۔ یہ آیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔